بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم قرآن صحیح پڑھنا سیکھنے جا رہے ہیں، تو میرا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ آپ دیکھیں ہم کس طریقے سے جو ہے ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آ رہا یا ہم اٹک اٹک کے پڑھ رہے تو ہم کس انداز سے صحیح کر سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ فیل کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے، یعنی سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو سورہ فیل کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے میں 3 آیتیں پہلے پڑھا چکا ہوں، باقی جو ہے 4 اور 5 پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تر زبر تر، می ترمی ہم ترمیہم۔ تر را کے اوپر جزم ہے تو یہ جزم والا حرف پہلے حرف سے ملے گا۔ پہلا حرف اس کا تا ہے، میم کے نیچے زیر ہے، میم کی آواز ہے می، لیکن جب میم کے آگے یا، اس یا کو جزم آ جائے گا اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے گا تو یہ یا مد کہلائے گی۔ ترمی، پھر اگلا حرف ہے ہا اور میم، ہم ترمیہم، میم کے اوپر بھی جزم ہے، ترمیہم ترمیہم ترمیہم۔ بی ہی بہ ج بہ ج بی ہی بہ ج بہ ج ر بحجار تن بحجارتن۔ یہ تا کے نیچے 2 زیر ہیں اور یہ گول تا ہے۔ پہلے میں نے اس کا بتایا تھا کہ جو ہا ہوتی ہے اس کے اوپر جب 2 نقطے آ جاتے تو یہ تا بن جاتی ہے۔ ترمیہم بحجارتن، یہ تا 2 زیر 3 ہے، لیکن جب اس کے آگے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو یہ 3 نہیں بلکہ اگلے حرف سے مل جائے گی، اگر اگلے حرف کے اوپر جزم یا تشدید ہو تو۔ ترمیہم بحجارۃ، اب آگے ہو جائے گا میم تشدید والا، تو جو ہے میم کے اوپر تشدید ہے تو یہ تا اس میم سے ملے گی۔ بحجارۃ من، میم کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر تشدید ہے، من ترمیہم بحجارۃ من سج، سین کے نیچے زیر، اگلا حرف ہے جیم، من سجی من سجیلن من سجیلن، یہ یا مد ہے، من سجیلن۔ یہ 4 آیتیں ہوگی یہاں تک، یہ 4 نمبر آیت ہے۔ یہاں تک ہم نے سمجھا کہ اگلے ہر حرف کے اوپر جزم ہے، مثلا پہلا حرف تا ہے، تا کا اگلا حرف را، اس کے اوپر جزم ہے۔ میم، میم سے آگے یہ اگلا حرف یا ہے، یا کے اوپر جزم، یہ یا مد ہو گئے۔ ہا کے نیچے زیر، میم کے اوپر جزم، بحجارۃ، با کے نیچے زیر، ہا کے نیچے زیر، اور جیم کے ساتھ الف مد تھا، تب یہ جیم الف مد ہونے کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، بحجارۃ۔ اب یہ 3 ہے، تنوین کا اگر آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے تو اس کو پڑھیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین کے بعد میں جو ہے اگلا حرف میم آ گیا تو ادغام مال گنہ ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، تم من، پھر یہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہو گئے، یعنی جو گنہ والے حرف ہوتے ہیں یا تو میم ہوتے ہیں یا نون ہوتے ہیں، 2 ہی حرف ہوتے ہیں جن کا تعلق گنہ سے ہوتا ہے۔ تو نون ساکن کے بعد سین ہے، یہ سین اخفا کے 15 حروف میں سے آپ کو اخفا کا قاعدہ پڑھنا پڑے گا، تو اس میں جو ہے آپ غور کریں کہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اخفا ہوگا۔ من سجیلن، لام کے نیچے 2 زیر ہیں، لیکن جو بھی آخری حرف ہوتا ہے آیت کا اس کو جزم دے کے پڑھا جاتا ہے، مثلا یہ سجیل ہے، تب اس کو پڑھا جائیں گے سجیل۔ ہاں، آگے اس کے بعد میں ہم 5 نمبر آیت پڑھیں گے، فج فجعلهم
فجعلهم، یہ میم کے اوپر جزم ہے، یہ تھوڑا سا مشکل سے لکھا جا رہا ہے لیکن دکھ رہا ہوگا آپ کو. فجعلهم کا اس، یہ ایک چھوٹا کاف ہے، کا یہ عین ہے، اس کا اس، فم کا اس، فم یہ صاد ہے، کا اس فم، فا کے نیچے دو زیر ہیں، کا اس فن، یہ فا دو زیر فن ہو گئے، لیکن جیسے اس تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے ایسے اس تنوین کے بعد میں بھی میم آ رہا ہے، یہ ہوگا کا اس فم ہو گیا، کا اس فم، فا میم دو زیر فم، کا اس فم. اب یہ میم کے ساتھ الف ہے لیکن اس کے اوپر جزم آئے گا، تو اب یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ ہو گیا، اور حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آتا ہے تو حمزہ جو ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کا اصفم مأکول، کاف واو پیش کو، واو مد، جب واو کے اوپر پیش ہو اور پہلے حرف کے اوپر جو ہے واو کے اوپر جزم ہو اور پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگا. کا اصفم مأکول، مأکول، یہ 5 آیتیں ہو گئی سورہ فیل کی. کا اصفم مأکول، یہ سجیل ہے، اس کو سجیل پڑھیں گے، یہ مأکول ہے، اس کو مأکول پڑھیں گے. اس طریقے سے جو ہے دوستوں میرا پڑھانے کا انداز ہے، آپ کو کیسا لگا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، آپ کومنٹ کر کے بتائیں، اور جو ہے کچھ خاص باتیں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے. یہ جزم والی یا ہے، یہ یا مد ہے، یہ جزم والا واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو مد ہے، یعنی یہ واو کاف کی آواز کو لمبا کرے گی. یا ہمیشہ اپنے پہلے والے حرف کی آواز کو لمبی کرے گی، یا مد کہلاتی ہے، اس کی خود کی آواز نہیں ہوتی ہے، اس کی آواز میم کی آواز میں گل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میم ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ نون اور میم ان کے قاعدے آپ کو سمجھنے پڑیں گے. تو میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے یا گنہ ہوگا، یعنی اس کو ہم اس وجہ سے پڑھیں گے، اس کا اگلا حرف ہم کو دیکھنا پڑے گا. تن، تم، یہ 2 زیر ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر ہو چاہے 2 زیر ہو 2 پیش ہو. تنوین کے بعد میں جب اقلاب یعنی با آ جاوے، یا اقفا کے 15 حروف آ جاوے، یا ادغام مال گنہ کے 4 حروف آ جاویں، تو جو ہے ان کی وجہ سے گنہ ہوتے ہیں. وہ آپ نورانی قاعدے کی تختیوں کے اندر الگ الگ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک بھی کریں. جزاک اللہ خیرہ.